اور جب ان اموریوں کے سب بادشاہوں نے جو یردن کے پار مغرب کی طرف تھے، اور ان کنانیوں کے تمام بادشاہوں نے جو سمندر کے نزدیک تھے، سنا کہ خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے یردن کے پانی کو ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ آ گئے، تو ان کے دل پگھل گئے اور ان میں بنی اسرائیل کے سبب سے جان باقی نہ رہی۔ اس وقت خداوند نے یشوع سے کہا کہ چکمک کی چھریاں بنا کر بنی اسرائیل کا ختنہ پھر دوسری بار کر دے۔ اور یشوع نے چکمک کی چھریاں بنائیں اور کھلڑیوں کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کا ختنہ کیا۔ اور یشوع نے جو ختنہ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مصر سے نکلے ان سب میں جتنے جنگی مرد تھے وہ سب بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں مر گئے۔ پس وہ سب لوگ جو نکلے تھے ان کا ختنہ ہو چکا تھا، پر وہ سب لوگ جو بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں پیدا ہوئے تھے ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل 40 برس تک بیابان میں پھرتے رہے، جب تک ساری قوم یعنی سب جنگی مرد جو مصر سے نکلے تھے فنا نہ ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی بات نہیں مانی تھی۔ انہی سے خداوند نے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کو اس ملک کو دیکھنے بھی نہ دے گا جسے ہم کو دینے کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی، اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ سو انہی کے لڑکوں کا جن کو اس نے ان کی جگہ برپا کیا تھا یشوع نے ختنہ کیا، کیونکہ وہ نامختون تھے، اس لیے کہ راستہ میں ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ اور جب سب لوگوں کا ختنہ کر چکے تو یہ لوگ خیمہ گاہ میں اپنی اپنی جگہ رہے جب تک اچھے نہ ہو گئے۔ پھر خداوند نے یشوع سے کہا کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ڈھلکا دیا، اسی سبب سے آج کے دن تک اس جگہ کا نام جلجال ہے۔ اور بنی اسرائیل نے جلجال میں ڈیرے ڈال لیے، اور انہوں نے یریحو کے میدانوں میں اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت عید فصح منائی، اور عید فصح کے دوسرے دن اس ملک کے پرانے اناج کی بے خمیری روٹیاں اور اسی روز بھنی ہوئی بالیں بھی کھائیں، اور دوسرے ہی دن سے ان کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا، اور آگے پھر بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا۔ لیکن اس سال انہوں نے ملک کنعان کی پیداوار کھائی۔ اور جب یشوع یریحو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور کیا دیکھا کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے۔ اور یشوع نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا، تو ہماری طرف ہے یا ہمارے دشمنوں کی طرف؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ تب یشوع نے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا اور اس سے کہا کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے؟ اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوع سے کہا کہ تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے۔ سو یشوع نے ایسا ہی کیا۔ آمین۔